أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نشان بن جاتا ہے۔ جب مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا داغ بن جاتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے، توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے، چھوڑ دے گناہ ہمیشہ کے لیے، پھر نہ کرے، پکا وعدہ کرے، اسے توبہ کہتے ہیں، اور پھر استغفار کرے، معافی مانگے، جو گناہ ہو گیا اس کی معافی مانگے، روتا رہے، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا ہمارے لوگ ہیں نا، بیٹھے بٹھائے دل صاف کر لیا کرتے، بیٹھے بٹھائے۔ ہم کئی بار پوچھتے ہیں نا تو خبر پہ اللہ کے کئی نیکی پسند اچھی ہوئی، پر پہلے نیکی کرتا کرو، پہلے کریں گے نہیں تو اللہ قبول کیسے کرے گا، ہے نا۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ ہر نیکی کو قبول کرتا ہے، بے شک یہ بات بھی ہم مانتے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن جسے صریح طور پر ہر مذہب نے قرآن نے حرام کہہ دیا، حرام، ختم بات، قرآن سے پڑھ کر تو کچھ ہے نہیں، جس کے لیے لوگوں نے، اللہ والوں نے اپنے گھر لوٹا دیے، ایسا حرام، کتاب کہتی ہے حرام، سخت حرام، اور ہم کہتے ہیں جی ہم تو کریں گے، ساتھ میں دوسری نیکیاں کریں گے تو یہ دھل جائے گا۔ ابے کہیں میری تاوڑی کا مس نہیں ہے، وہ کوئی ہے کہ نہیں، وہ جو تپیلی میں مس ہوتا ہے تو اچھے سے اچھے پاؤڈر لے کے اس کو گھسنا کو نہ کہ دوسرا تپیلا لے لو، لیکن یہ جسم ہے، ہماری روح ایک ہے، جسم ایک ہے، گیا وقت، ختم ہو گئی بات، دوسرا نہیں مل سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، میں دیکھنے کے لیے بھیجا ہوں کہ تم میں سے کام کس کا اچھا ہے،
یہ جانچنے کے لیے بھیجا ہے جو جتنی زیادہ لذیذ دنیا میں اندر چیز ہے اس کو میں نے حرام جس کو کہا ہے وہ زیادہ لذیذ بھی ہے۔ رشوت میں بیاج میں کترو فائدہ ہے؟ بیاج میں 5% نے 10% کیا فائدہ ہے کہ نہیں یہ بتائیے۔ ابھی میرے پاس 1,00,000 2,00,000 روپیہ ہے نہیں پر ہو اور میں بیاج پہ دینے لگوں 2% آتے تو بیٹھے بیٹھے کھائیں جے 5 کرو نوکری جی ضرور ہے۔ میٹھا ہے لیکن یہ میٹھا لینے جاؤں تو ادھر اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بیاج کی لین دین کرے اس کو کہہ دو کہ میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ لڑیلا تیار تھائی بنے پا نہ تھا جاؤ ہلو کٹھے اتری دیا تو اللہ پاک کہ تو بھی آنے کٹھے اتر میرے ساتھ جنگ کر۔ تو ایسے کئی گناہ ہیں جو اس کو ایک ساتھ اللہ نے گنوائے ہیں۔ میں نے 2-3 دن پہلے ہی شاید گنوائے تھے کہ ایک بت پرستی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننا پوجنا، کسی بھی طریقے سے پوجنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور دربار میں ماتھا ٹیکنا، غیروں کی بات کرنا۔ اس کے علاوہ حرام چیز، حرام گوشت جسے اللہ نے حرام کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، سخت حرام ہے، پاسا جس سے جوا کھیلا جائے، شراب، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام قطعی طور پہ کر دی۔ اور کیسی کری؟ ایسی ویسی نہیں کری، یوں کہا، یہ نہیں کہا کہ اسے پینا مت، یہ نہیں کہا اسے کھانا مت، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ اس سے بچو یعنی کہ دور رہو، دور رہو یعنی بازو میں بھی مت جاؤ۔ چھونا الگ بات ہے، چھونا الگ بات ہے، پینا الگ بات ہے۔ ابھی مان لیجئے کتاب یہاں پڑھی ہے نا، میں یہاں بازو میں کھڑا ہوں تو کیا وعدہ ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، بازو میں بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کہتا ہے جتنی یہ چیزیں میں نے حرام کی ہیں اس کے تو بازو میں بھی مت جاؤ، اتنی بڑی حرام کر دی۔ اس کی وجہ کیا؟ یعنی وائرس جیڑی چیز ہے آئے نہیں گنو، ہم نہیں جاتے وہ آ کے چوٹ جاتی ہے، اس کے اندر چمبک جیسی چیز ہے وہ چپک جاتی ہے ہمیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ آپ دیکھیے گا آپ کو خود کو محسوس ہوگا، جو لوگ شراب پیتے ہوں گے نا ان کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ آپ کو خود کو چکر آئیں گے، آپ کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ کسی کو انوبھو ہو تو پتا ہوگا، مجھے تو ایسے کئی بار ایسا انوبھو ہوا ہے۔ آپ کو خود کو، آپ کیونکہ نہیں پیتے، آپ بیڑی ہی لے لو، آپ بیڑی نہیں پیتے، لیکن جو بیڑی پیتا ہے وہ نماز میں اگر اس نے صحیح سے وضو نہیں کیا، صحیح سے دانت صاف نہیں کیے اور آپ کے بازو میں اگر یہ کھڑا رہ گیا، یقین جانو مجھے تو کئی بار یہ فیل ہوا ہے، تو آپ کو ہے نا اس کی گھونت آوے گی۔ لہسن ہے کہ نہیں؟ اللہ نے منع فرمایا، رسول نے منع فرمایا کہ پیاز اور لہسن کچا کھا کر کے میرے اور اللہ کے گھر کے نزدیک مت آؤ۔ کیوں کہا؟ ابھی پیاز نے لہسن تو گھرے تو کھائی سکوں تا نہ تا کھائیں تے چھتا اللہ کے گھر کی منع کر دے نہ مجھے گھر اجامہ بھائی ایڑی چیزوں کھائی پینے۔ اللہ منع کرے، رسول منع کرے، یعنی حسین کے میں بچا لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہم میں سے نکل جانا چاہیے مجھے، یہ میرا وہم ہے، اگر میں یہ وہم رکھتا ہوں تو یہ گناہ کے داغ ہے نا۔ اچھا اس میں چلو یہ گناہ کو چھوڑ دو، گناہ کو چھوڑ دو، گناہ ثوابی چھٹ دیو پائی دنیاوی زندگی میں کتروں مکے نقصان دیے یہ چیز وہاں مجھے گل کرا۔ اگر مان لیجئے کہ مجھے جوئے کی عادت ہے، مجھے اب میں ادھر کماؤں گا ادھر ہاروں گا، کون کون پریشان ہوگا جی بتائیے؟ سب سے پہلا پریشان میرا گھر ہوگا، پیسہ نہیں، ٹھیک۔ دوسرے پریشان آپ بھی ہوں گے کیونکہ مجھے وٹے راشن کے کی وہی نہیں تو کام مجھے گھر والے ہیں کہ فریاد کرنا کھانے کرو کرو، تو آپ مجھے 2-4 گالیاں دیں گے، سمجھائیں گے، لیکن پھر گھر میں پیسے تو دینے پڑیں گے نا میرے۔ آپ لوگ بولیں گے جانے دیں یہ مانس ایسا ہے، اس کے گھر پہ دے دو، اس کی بھائی نے بدی اچھی ہے تو تم میرے گھر دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو میری وجہ سے جوا میں کھیلوں اور پریشان کون؟ میری گھر والی، میرے بچے اور آپ سماج والے، سب سگے والے کٹمب والے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں بھائی؟ یہ تو ظاہر بات ہے۔ اسی طرح سے اگر مجھے شراب کی عادت ہے تو میں شراب پیوں نہ سے میں ادھر بات ہوں نہ ادھر بات ہوں، ادھر دوڑوں نہ ادھر دوڑوں، یعنی پریشان کون؟
बोलिए भाई, आप लोग परेशान होंगे ना, आप ही लोग होंगे। अच्छा पीऊं मैं, परेशान आप। देखो तो सही, ये गुनाह सवाब नहीं है, गुनाह सवाब तो छोड़ दो, ये अलग है, ये दूसरी परेशानी आ रही है इसमें। फिर इससे अगर बीमारी हुई, लिवर खराब हुआ, अब मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैंने तो डब्लू में नाक दिए, હવે दौड़ेगा कौन? तो जी फाड़ो करो, या तो समाज में कहो या तो सगे वाले को कहो। मेरे सालों को होना फोन करेंगे, आ तेरे बने हुई ने देख यहाँ आ जा, मौलाना होने समझता नहीं है, रोज जब बोबो दबला ताने तो અને જોકરો કરો આ સારા મछિયારો ચવાઈ બન के સાચું होता, बाकी इनके साचवे क्या? तो फिर मेरे वहाँ ससुराल वाले परेशान, तो वो कहेंगे भाई तमें रखो, बाकी हमारे तो तमें तो भोले, इतने भोले मैंने देखा है कि हमारे मछियारा समाज ऐसा भोला है जैसा है जान देन बेचारे को यूं करने तमें दवाएं करे, पर कितनी करेंगे? बच्चे लीवर फेल ने, किडनी फेल ने, फलाना फेल ने, ढीकड़ा फेल ने, अब बधी होने मनेगा, तमें साचो में थक जाएंगे। मैं ये बताना ये चाहता हूँ मुसलमानों कि मैं जो ये समझ रहा हूँ ना कि मुझी आदत ने मुझी जिंदगी बा मौलाना समझ न कई के नहीं तो के तू अकड़ो हैरान नहीं है, पिए तो तू ने हैरान हसा आयो, हम परेशान हो रहे, ऊपर से इस्लाम की इज्जत जा रही वो अलग, ऊपर से इस्लाम की इज्जत जाएगी ना, ओ बाबा मुसलमान जो मौलाना नता केड़ो ना तो खरा केड़ी सुना तो या अल्लाह है कि नहीं? इसलिए मुसलमानों, बच्चे जवान खास ध्यान दें, बड़ी मुश्किल है, अल्लाह की लानत उतरे वो अलग, रसूल नाराज अलग, हुसैन नाराज अलग, ख्वाजा नाराज अलग, घर वीरान अलग, बच्चे परेशान अलग, कौम परेशान अलग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि क्या फरमाया कि वो गुनाह अगर हम तौबा कर लें, अगर हम तौबा कर लें, अबू हुरैरा कहते हैं ये मैंने बड़े कबीरा गुनाह गिनवाए, ऐसे तो बहुत सारे गुनाह हैं जिसमें नमाज न पढ़ना, रोज़े न रखना, दाढ़ी न रखना, ये सारी चीज़ें गुनाह में शामिल हैं, गुनाह कबीरा हैं। तो कहते हैं कि अगर वो तौबा करता है तो दिल साफ हो जाता है, लेकिन अगर वो डटा रहे, अगर वो डटा रहे, गुनाह न छोड़े, ज्यादा गुनाह करे, तो ये निशान बढ़ता है, बढ़ता है। जाहिर सी बात है, आप अपने घर पर ट्राई करें, आप अपने घर पर ट्राई करें, काला कोई भी चीज ले लें, अच्छा चलो काला चीज ले या न ले, लाली तो घर में होनी ना भाई, लालियों करनी होई, गमे ये चीज कोई ऑयल हो, ऑयल तो है ना घर में, ये अरीस हो ने अरीस में आपको ऑयल जो डाक करनो अकड़े दी वरी बियो बाजू में करनो, वरी त्रीजे दी करनो, वरी छो दी करनो, ई अरीस मथे डाका रोज अकड़ा बोबो करना उनो, अने पछी छेले कतरे दी में अरीस आई जो खराब थी तो ई मके जोंजा। तो ये दिल आईना है, आज गुनाह किया, नमाज छोड़ी, कल रोजा छोड़ा, परसों माँ बाप को बुरा भला बोल दिया, इसके अगले दिन हमने आपस में लड़ाई कर ली, इसके अगले दिन हमने नमाजें छोड़ दी, इसके अगले दिन दाढ़ी मुना दी, ऐसे गुनाह होते गए, झूठ बोलते गए, नापाक चीज़ें करते गए, नापाक काम करते गए, धीरे 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 ये सियाह बन जाता है, ये दिल काला हो जाता है। इस काले दिल को अच्छा करे कैसे? अल्लाह से पूछते हैं, मौला तू बता कैसे करें? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह का जिक्र दिलों के इत्मीनान का जरिया है, अल्लाह का जिक्र ही इसे मिटा सकता है। अल्लाह की ये बातें सुनेंगे, थोड़ा सा खौफ होगा, अंदर अफसोस होगा, डर लगेगा, विचार आएगा, शर्मिंदगी होगी, तो थोड़ा सा ये ढीला पड़ेगा, ढीला पड़ेगा। इसीलिए हम नकटे होकर के सुनाते हैं, घड़ी 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 चार्ज रखूंगा, घड़ी घड़ी बोलो, कहते रहो, चाहे कोई माने न माने, कहते रहो। जाहिर सी बात है कि जो कपड़ा मेला हो जाए तो छड़ो जाए, गम्मे ही करी न करो भाई, दो ही न पार हैं। तो अगर हमारी कपड़े हैं तो चलो ना, अगर अच्छे हो तो फेंक दे, होली अच्छी नहीं होती फेंक दो, बेच दो, भंगार में दे दो, मशीन अच्छा नहीं है भंगार में दे दो, अगर समाज नहीं होता तो भंगार में दे दो, क्या करो फिर पढ़ाओ छोकरे खेलते हुए। लेकिन मानस का क्या करना, भंगार में देवाता है मानस भंगार में देवाय, मानस वेचाय, ये भी न तो थी।
ہم تو ایک ہی چیز ہو سکتی، یا تو یہاں سدھر جائیں یا پھر مر جائیں اور جہنم میں چلے جائیں، ختم۔ پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، تیسری چیز نہیں ہے ہمارے لیے، ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ نماز، اب نماز جو لوگ نماز سے دور رہتے ہیں، جوانوں بچوں جو لوگ آئے ان سے پھر کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اب نمازوں کو نہ چھوڑا کرو، جمعے کے دن حاضر ہو جایا کرو۔ اب میں نماز کا فرق ایک سناتا ہوں، فائدہ۔ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی کھڑے ہو جاؤ، دونوں میں سے کوئی بھی، مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے، نماز گرو ہے، میں اپنے انداز میں پہلے بتا دوں نماز کیا ہے، آئے واہ بھائی، سچ بتانا مسلمانوں، سب سے زیادہ اگر بندے کو کوئی چاہنے والا ہے، اگر انسان کو کوئی چاہتا ہے تو آپ لوگ کہیں گے ہمارے ماں باپ ہیں، صحیح ہے؟ ماں سے زیادہ کوئی چاہنے والا نہیں ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اس ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ ہمارے رسول ہیں، یاد رکھیے گا۔ ماں باپ سے بھی بڑھ کر حق اگر کسی کا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک؟ دھیان دیجئے گا بات کو۔ سب سے زیادہ چاہنے والی ماں، ماں کے محبت کی مثال کوئی لا سکتا ہے تو بتا دے مجھے، آج نہیں کل بتا دیں، پرسوں بتا دیں۔ ماں کی محبت کی مثال نہیں لا سکتے آپ، قرآن کہتا ہے کہ نہیں لا سکتے۔ اور جب ماں کی محبت کی مثال نہ مل سکے تو اس سے بھی زیادہ قرآن کہتا ہے کہ رسول ہمیں چاہتے ہیں، اب اس کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ رسول کی محبت کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ رسول کے جیسا چاہنے والا نہیں۔ آگے سنو، اس سے بھی اگر زیادہ کوئی چاہتا ہے تو ہمارا اللہ ہمیں زیادہ چاہتا ہے۔ ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے جس کے سجدے کے نام سے ہم بھاگتے ہیں۔ اسی لیے حشر کے میدان میں اللہ روٹھ کر بیٹھے گا، ہم سے روٹھے گا وہ۔ ہمارے لیے جہنم کا عذاب ملے کوئی بات نہیں، ہمیں اگر جہنم کی کھائی میں دھکیلا جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب ہے۔ دیکھو آپ کو اپنی یہاں کی مثال سے بتاؤں، آپ جس کو چاہتے ہو، آپ جس کو بھی چاہتے ہو، لور والے لور کو، ماں باپ والے ماں باپ کو، بھائی والے بھائی کو، رشتہ دار والے رشتہ دار کو، اپنا اپنا سوچ لیں۔ آپ جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہو، آپ کو جس کے بغیر ایک پل نہیں چلتا، آپ جس کو یاد کیے بغیر نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ چین سے بیٹھتے ہیں، وہ اگر آپ کو مار لے ماندھا نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر مار کٹ ہو جائے ماندھا نہیں، وہ کچھ پیسے چاہے ماندھا نہیں، لیکن اگر وہ بات نہ کرے تو وہ روٹ کر بیٹھ جائے کہ مارن تارے کہیں نہیں، تو میرے اور تیرے آج سے بریک اپ، کچھ بھی نہیں، تو تیرے رستے میں میرے رستے۔ آپ بتائیے جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں کیا آپ اس کے بغیر جی سکیں گے؟ نہیں۔ ہمارا سب سے پیارا، سب سے بڑا چاہنے والا ہمارا رب ہے، وہ ایک دن ہم سے روٹ کر بیٹھ جائے گا، روٹ جائے گا۔ وہ کیا معلوم ہے؟ کہے گا 300 سال گزرے گے، 300 سال، وہ کہہ دے گا آج میں تمہارا نہیں، آج تم میرے نہیں، مجھے کوئی لین دین نہیں ہے تم سے۔ وہاں پر تمہیں بلایا جاتا تھا حی علی الصلاۃ، آج تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، آؤ، لیکن تمہیں کام تھا، تم نہیں آتے تھے۔ آج مجھے ضرورت ہے، آج میں کچھ بھی نہیں کرنے والا مولا۔ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ مولا حساب کر اور جہنم کا فیصلہ کر دے، منظور ہے، مگر جلدی یہاں سے ہٹا۔ ایسی بھینکر عذاب والی دن کی بات کر رہا ہوں میں کہ بھلے ہی عذاب دے دے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا نہ وعدہ نہیں، لیکن جلدی کر، بس ختم کر۔ لیکن پھر اللہ کہے گا نہیں، آج انہیں چھوڑ دو، کل تم ہم کو بھول گئے تھے، آج ہم تم کو بھول گئے ہیں۔ کل تمہیں ہماری ضرورت نہیں تھی، آج ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ سارے
نبی مل کر کے ایک رسول کے پاس جائیں گے, کہیں گے اے یا رسول اللہ, آج اللہ روٹ کر بیٹھ گیا ہے, مسلمانوں سے بات نہیں کرتا ہے, آج آپ کچھ کریں. آج وہ بات نہیں کر رہا ہے, اسے منائے کون؟ کسی کی ہمت نہیں ہے. اب اس وقت اچھا منانا کیوں ہے؟ بس منانا اتنا ہے کہ وہ جلدی سے حساب کر دے, جنت والوں کو جنت دے دے, جہنم والوں کو جہنم دے دے. بات اتنی کرنی ہے کہ جلدی اللہ حساب کر دے, ختم, بس بات اتنی ہے. لیکن وہ کر ہی نہیں رہا ہے. کہتے ہیں مجھے کیا, تمہارا جو میرے کو کیا لینا دینا. تمہاری مسجد سڑے گلے, اس میں لائٹ ہو نہ ہو, اس میں ڈھونگرے چلے نہ چلے, لائٹ ہو نہ ہو, وضو خانہ دھوانا ہوئے نہ دھوانا ہوئے, مجھے کیا. اب وہاں وہ کہے گا تم سڑو گلو مرو, مجھے کیا. صحیح ہے, ہر گاؤں کو لگتی ہے بات. اس لیے مسلمانوں پھر ایک ذات ہوگی, وہ مصطفیٰ کی ذات ہوگی. وہ سجدہ کرے گی, مولا سے کہے گی مولا میری اتنی بات رکھ لے, جلدی ان کا حساب کر دے. تب حساب شروع ہوگا. آسان نہیں ہے مسلمان. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, یہ اللہ کا گھر ہے, ہماری ذمہ داری ہے, اسے بھریں. اب میں آپ کو اتنا بتا دوں, مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہے, 10 لائن فرشتوں کی تعجب کرتی ہے. لے مسلمان نماز پڑھنے کا رہا ہے, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر 1,00,000 فرشتوں کو سامنے بلاتا ہے, کہتا ہے دیکھو میرا بندہ سال بھر نہیں آیا, مگر دیکھو آج آیا ہے. راضی ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. ہمارا کوئی چہیتا ہم سے روٹھ گیا ہو, بھاگ گیا ہو, اور پھر سالوں بعد آئے اور سمادھان کر لے, ہمیں ملے, تو ہم کتنے خوش ہوتے کہ چلو 10 سال سے نہیں بولتا تھا, آج آیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ آج کتنے سمے سے میرا بندہ میرے پاس نہیں آیا تھا, آج آیا ہے نماز پڑھنے. فرشتوں آؤ آؤ جلدی دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. اس لیے مسلمانوں جب وقت ملے توبہ کر لو, اس رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ, آیا کرو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہنے سننے میں اگر غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سچے معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ, السلام علیکم.